السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے چند مسائل آپ حضرات غور سے سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ مسئلہ قربانی کئی قسم کی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ فقیر پر واجب، غنی پر واجب نہیں۔ تیسری قسم غنی پر واجب اور فقیر پر واجب نہیں۔ دونوں پر واجب ہو اس کی صورت یہ ہے کہ غنی ہو یا فقیر ہو، اگر اس نے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے یا میری یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں بکری کی یا بھینس کی قربانی کروں گا، تو یہ منت سے غنی ہو یا فقیر ہو دونوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ خریدتے وقت یا قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب اسی جانور کی قربانی اس فقیر پر کرنا واجب ہے، وہ مالدار نہیں ہے جب بھی۔ اور اگر غنی خریدتا تو اس خریدنے سے اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہ ہوتی، یعنی خاص اسی کی قربانی کرنا غنی پر واجب نہیں، بلکہ وہ اس کو نہ کر کے دوسرے کی قربانی کر دے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ تیسری قسم یہ ہو گئی۔ مسئلہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ اس کی نفلی قربانی ہوئی، اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی نفل قربانی ہے۔ مسئلہ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہ ہوئی۔ مسئلہ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں، ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اسلام یعنی مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر نہ ہو، مسافر پر واجب قربانی نہیں۔ مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو غلام ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں۔ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے۔ مسئلہ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا، یہ مسئلہ پیچھے بھی بتا دیا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہوں تو واجب ہے، جیسے کہ مکہ شریف کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ مسئلہ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے یعنی 3 دن، اس کے کسی حصہ میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے، یعنی پہلے دن مالک نصاب نہ تھا، دوسرے دن یا تیسرے دن مالک نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی سے 1-2 گھنٹے پہلے ہی اگر مالک نصاب ہو گیا جب بھی اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی نہ کر سکا، جانور خریدنے میں لانے میں وقت لگے گا، تو اب وہ وقت نکل گیا تو وہ اس پیسے کو یعنی ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کرے۔ وقت نکلنے کے بعد ایک شخص ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط پائے جائیں، یعنی مالک نصاب بھی ہو، آزاد بھی ہو۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور ان تینوں دن میں کسی وقت بھی آخری دن بھی اگر مقیم ہو گیا، اپنے ٹھکانے پر آ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔
یا فقیر تھا اور وقت سے پہلے ہی، وقت ختم ہونے سے پہلے ہی، اس وقت میں ہی جتنے کے 3 دن قربانی کے ہیں، آخر وقت میں بھی اگر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا ناجائز ہے۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور، اور خادم، اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ مسئلہ اس شخص پر دین ہے، کسی کا قرض ہے اور اس کے مال میں سے وہ قرض نکالا جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں اور ایام قربانی کے دن گزارنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا، جب بھی اس پر قربانی واجب نہیں۔ یہ چند مسائل تھے۔ آپ حضرات باقی مسائل آئندہ ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔